اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوا۔ آج کی اس سٹنگ میں ہم آسمانی کتابوں پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اسے دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا، اس کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین میں صلاحیت پیدا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی تربیت کا بھی بھرپور انتظام کیا۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے اسے الہامی کتابیں اور صحیفے بھیجے تاکہ انسان وہ قوانین اپنائے جو اس کی فطرت کے مطابق سلیم اور شائستہ ہوں، تاکہ وہ اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ یہ کتابیں نہ صرف انسان کو اپنے معبودی حقیقی سے روشناس کرواتی ہیں بلکہ اس کے روحانی وجود کی بھی تسکین کرتی ہیں۔ ان کتابوں کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان نہ صرف دنیا میں فلاح پا سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیلی احکامات کا مجموعہ کتاب ہوتی ہے۔ چند ابواب یا جملوں میں نازل شدہ احکام الہی صحیفہ کہلاتے ہیں۔ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفے نازل کیے، مثلاً حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ الہامی کتابیں 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ عقائد اسلام کا اہم جز آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازمی ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ یہ کتابیں تعلیمات کا مجموعہ ہیں۔ ان میں عقائد کے ساتھ ساتھ احکامات کا ذکر بھی تفصیل سے موجود ہوتا ہے، جن کا انکار کفر ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات مشترک ہیں، مثلاً توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات، عبادات کا تصور، رسالت، آخرت، اعمال کی جزا و سزا وغیرہ۔ تمام کتابیں اور صحائف سچے تھے اور ان کے بیان کردہ قوانین پر اس کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا۔ تورات، اس کے لغوی معنی قانون ہے۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے جلیل القدر رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سورۃ المائدہ میں بیان ہے: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ یقین جانو ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ یہ کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ موجودہ بائبل کی پہلی 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں۔ اسے اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا وہ حصہ جو قرآن کے مطابق ہے اسے اصل تورات سمجھا جائے گا، اور جو قرآن کے خلاف ہے اسے تحریف شدہ قرار دیا جائے گا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک سے متعلق حصہ کبھی بھی الہامی کتاب کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے پہلے چیپٹر جینیسس میں خدا اور انسانیت کے درمیان تعلق کو بتایا گیا اور سٹوری آف اوریجن کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ ایک تحریف شدہ کتاب ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ وہ درخت ابدی زندگی حاصل کرنے کا درخت تھا۔ شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ابدی زندگی حاصل کر لو گے۔ حضرت حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے اسے کھانے کو کہا۔ دونوں نے مل کر پھل کھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو کہا کہ تم نے آدم کو میری نافرمانی پر اکسایا۔ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ حوا علیہ السلام پر حضرت آدم علیہ السلام کو حاکم مقرر کر دیتے ہیں اور حمل کی شدید تکالیف ان پر لازم کر دیتے ہیں۔
حالانکہ قرآن کے مطابق شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو بہکاتا ہے، پھر دونوں مل کر شجر ممنوعہ کھاتے ہیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ ایک مقام پر ذکر ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا اور دونوں نے پھل کھایا، پھر دونوں نے اللہ کے حضور توبہ کی جو قبول ہوئی۔ اسلام عورت کو اس الزام سے بری کرتا ہے، جبکہ یہود و نصارہ اس گناہ کا سبب عورت کو قرار دیتے ہیں۔ یہ حصہ قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا اسے تحریف شدہ مانا جائے گا۔ یہود و نصارہ حضرت حوا علیہ السلام کو ایو کہتے ہیں، جو ایول سے نکلا ہے، یعنی برائی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کی نام نہاد آزادی کا نعرہ لگانے والی یہ قوم عورت کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ دوسری الہامی کتاب زبور ہے۔ اس کے معنی بڑے حروف میں لکھی گئی کتاب ہے۔ یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ بنی اسرائیل کے نامور بادشاہ تھے۔ آپ زبور نہایت خوبصورت آواز اور انداز میں پڑھتے۔ جب آپ خوش الحانی سے زبور پڑھتے تو ہر طرف وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ پہاڑ اور جانور آپ کے ساتھ ذکر الہی کرتے۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے، سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت اور بات کرنے کا فیصلہ کرنا، یعنی مقدمات کا فیصلہ کرنا سکھایا۔ جنات حضرت داؤد علیہ السلام کے خادم تھے۔ زبور کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دعاؤں اور مناجات پر مشتمل تھا۔ یہ کتاب اب ناپید ہو چکی ہے۔ موجودہ بائبل کا عہد نامہ قدیم، جسے عتیق کہتے ہیں، اس میں یہ کتاب اپنی تحریف شدہ صورت میں موجود ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ زبور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ معاذ یعنی طیب طیب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تیسری الہامی کتاب انجیل ہے۔ اس کے معنی اچھی خبر۔ یہ کتاب عبرانی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ عبرانی زبان اب ختم ہو گئی ہے اور اصل انجیل نایاب ہو چکی ہے۔ اس وقت 4 مختلف اناجیل ملتی ہیں: اناجیل متی، انجیل لوقا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا۔ اسے اناجیل اربع بھی کہتے ہیں۔ یہ چاروں اناجیل عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں۔ اس کتاب میں زیادہ تر روحانی اور اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، لیکن یہ اصل حالت میں موجود نہیں بلکہ تحریف شدہ اناجیل ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 46 میں ارشاد ربانی ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فارقلیت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تورات اور انجیل کے مجموعے کو بائبل کہتے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، اسی کو تورات یا تورا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تورا کا مطلب وار یعنی جنگ ہے، لیکن یہودی اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تورا کا مطلب ٹیچنگز یعنی تعلیمات۔ عہد نامہ قدیم، جس کو عہد نامہ عتیق بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا حصہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے یعنی عہد نامہ جدید۔ اسے انجیل کہا جاتا ہے۔ آخری الہامی کتاب قرآن پاک ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔
یہ تمام نسل انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لیے یہ کسی بھی قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ سابقہ الہامی کتب اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں، اس لیے ان کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں رہ سکیں۔ سورۃ الحجر آیت 9 میں ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقین جانو ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم ایک معجزہ خداوندی ہے۔ اس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن رکھا ہے۔ یہ عقائد کی اصلاح پر زور دیتی ہے اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا لفظ قرأ سے نکلا ہے، جس کا مطلب پڑھنا ہے اور جمع کرنا ہے۔ قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ قرآن کے کئی نام ہیں، کچھ نام اس کی آیات قرآنیہ سے ماخوذ ہیں، جیسے الکتاب، الفرقان، نور، شفا، تذکرہ، العلم، البیان، الحکم، الذکر، الحکمت، الہدیٰ، الحق، البرہان، المہیمن، الخیر، الموعظہ، القیم، الرحمہ۔ قرآن کے کچھ نام صفاتی ہیں، جیسے حکیم، مجید، مبارک، العزیز، مبین، کریم۔ قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب نزولی نہیں بلکہ توفیقی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تو قرآن میں اس کا مقام بتا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق کاتبین وحی کو لکھوا دیتے۔ قرآن تقریباً 22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں نازل ہوا۔ اس کی کچھ آیات مکی ہیں، جو اعلان نبوت سے ہجرت مدینہ تک کے عرصہ میں نازل ہوئی۔ یہ عرصہ تقریباً 12 سال 2 ماہ اور 13 دن پر مشتمل ہے۔ کچھ آیات مدنی ہیں، جو ہجرت مدینہ سے وصال نبوی کے درمیانی عرصہ میں نازل ہوئیں۔ یہ عرصہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن پر مشتمل ہے۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن کے کل 30 پارے ہیں اور اس میں 7 منازل ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔